باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ کلام مقدس سے ہم سنیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 6 باب، اس کی 16ویں سے 18ویں آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزے دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزے دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے عزیز مومنین، پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، قابل احترام بزرگوں، سب سے پہلے آپ کو روزوں کا خوبصورت موسم جو ہمیں روحانی اور ایمانی طور پر تقویت اور قوت بخشتا ہے، آپ سب کو روزوں کے مبارک اور مقدس ایام بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہم غور کریں گے اپنی زندگی پر اور زندگی کے ساتھ اس خوبصورت موسم کے لیے کہ ہم سب جب 2023 میں روزوں کا موسم لینٹ سیزن میں شامل ہیں، تو یہ موسم بڑی شادمانی کے ساتھ ہم سبوں کو نئی زندگی، نئی قوت اور نئی طاقت بخشتا ہے، تاکہ ہم گناہوں، غلطیوں، خطاؤں سے پشیمان ہو کر اپنے خداوند خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع لائیں۔ آج ہم پہلے بھی آپ بہت ساری باتوں سے واقف ہیں، پھر بھی میں 4 باتیں روزوں کے خوبصورت موسم میں جو ہمیں پرانے عہد نامے سے اور نئے عہد نامے سے ہماری مدد کرتی ہیں، ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ موسم جو روزوں کا موسم ہے بڑا عظیم اور خوبصورت موسم ہے۔ کیوں موسم خوبصورت ہے؟ کیونکہ اس میں زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، زندگی کی رونق جو ہے وہ ایک بار پھر سے بحال ہونا شروع ہوتی ہے، اور روزے کی جو عبادت ہے، روزے کی جو بندگی ہے، یہ بڑی زور والی ہے، قوت والی ہے، بدل دینے والی ہے، اور انسان کو روحانی طور پر بڑی قوت بخشتی ہے۔ پرانے عہد نامے میں جب ہم اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 58 باب کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بڑی خوبصورت کلام مقدس کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم کس طرح دوسروں کو روزوں کے دنوں میں زندگی دے سکتے ہیں، کس طرح اپنی روٹی دوسروں کے لیے توڑ سکتے ہیں، کس طرح ہم دوسروں کو، محتاجوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی میں بڑی بہترین تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ عبادت زندگی میں بڑی قوت والی ہے، بڑی طاقت والی ہے، بڑی تربیت والی ہے کہ انسان روزوں کے دنوں میں روزہ رکھ کر دعا کے ساتھ، خیرات کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے۔ میں آپ کو کلام مقدس سے یونس نبی کی کتاب جو بڑی ہی خوبصورت ہے، کتاب چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر جو مقصد ہے وہ بڑا، روزے کا مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب نینوا شہر کے لوگوں، کیا چھوٹے کیا بڑے، جتنے بھی انسان تھے، جب ان کا گناہ، جب ان کی بدی، جب ان کی خطائیں، جب ان کی کمزوریاں بہت بڑھ گئیں، اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے
پھر وہ خدا کو بالکل پسند نہیں. بالکل. ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں, یہ بدی کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت نوح کے زمانے میں انسانوں کا گناہ بہت بڑھ گیا, تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. نہ پرانے وقتوں میں نہ آج. جب بدی بڑھتی ہے تو پھر خدا اس کو ختم کرتا ہے, کیونکہ خدا انتہائی پاک ہے اور ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں. لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار کو پیار کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے جب زمین پر بارش ہوئی, پانی آیا, تو ہر چیز تہس نہس ہو گئی, تباہ و برباد ہوگی, ملیا میٹ ہو گئی. اور اسی طرح کی ملتی جلتی کہانی جو ہے وہ ہمیں یونس نبی کی کتاب میں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ جب خدا اپنے بندے یونس نبی کو بھیجتا ہے کہ جا کر نینوا شہر میں لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ اگر انہوں نے اپنے گناہوں, اپنی غلطیوں, اپنی خطاؤں سے اگر توبہ نہ کی, معافی نہ مانگی, پشیمان نہ ہوئے, تو میں ہر چیز کو 40 دن کے دوران, یہ موقع ہے ان کے لیے اپنے آپ کو سدھارنے کا, اپنے آپ کو بچانے کا, اپنے آپ کو ایک بار پھر سے زندگی دینے کا, کہ اگر باز نہ آئے, رکے نہ, میری طرف رجوع نہ لائے, تو میں ہر چیز کو, انسان کیا ہر چیز کو بالکل تہس نہس کر دوں گا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ روزے کی عبادت, روزے کی بندگی جو ہے, اس کی ایک اپنی روحانیت ہے, اس کے اندر ایک اپنی قوت ہے, اس کے اندر ایک اپنا زور ہے. کہ جب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے روزہ رکھا, اپنے سروں میں خاک اور راکھ جب ڈالی اور زمین پر بیٹھ گئے, تو خدا نے جو کہ نہایت ہی رحیم ہے, خدا جو کہ نہایت ہی عادل اور منصف ہے, خدا جو رحیم اور عظیم ہے, خدا جو قادر اور قدرت والا ہے, خدا جو معاف کرنے والا ہے, قہر کرنے میں دھیما, شفقت کرنے میں غنی ہے, تو اس نے ان کے گناہوں, ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا. جب وہ روزہ رکھ کر خدا کے حضور گریزاری کرتے ہوئے جب انہوں نے روزے کی دعا کی, روزے کی عبادت کی, روزے کے مقصد کو جانا, تو انہوں نے پھر سے اپنے خدا کو راضی کر لیا. آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے. بہت دفعہ ہماری اپنی حرکات و سکنات سے, ہمارے کاموں سے, ہماری زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات خدا ہم سے امید کرتا ہے, توقع کرتا ہے, یقین کرتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, گناہ گار ہیں, جو بھی ہیں, ہم اس کی طرف رجوع لائیں, تاکہ روزے کے ساتھ ہماری زندگی میں خوبصورتی آئے. یہ کائنات کا بڑا خوبصورت نظام ہے آج کل, کیونکہ آپ روزے رکھ رہے ہیں یا روزے کا حصہ بنتے ہیں, تو دیکھیں ہر طرف کائنات کی طرف سے بڑا خوبصورت ہے کہ موسم بہار ہے, اور موسم بہار میں ہر وہ درخت جو بالکل نظر آتا تھا کہ یہ سوکھ چکا ہے, اس کی ڈالیاں سوکھ چکی ہیں, اس کے پتے نہیں نظر آتے, لیکن آج کل ان میں ہریالی آنی شروع ہو گئی ہے. روزوں کے موسم میں انسان کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ گناہوں, خطاؤں, غلطیوں کی وجہ سے اگر ہماری زندگی میں سوکھا پن آ گیا ہے, روکھا پن آ گیا ہے, تو ہم اپنی زندگی میں درختوں کی طرح, کائنات کی طرح اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں, سرسبز اور شاداب بنائیں, تاکہ زندگی میں رونق جو ہے وہ ایک بار پھر سے لوٹ آئے. اس لیے یہ 40 دن کا دورانیہ, روزوں کا خوبصورت موسم ہم سبوں کو ایک بار پھر سے اس بات کے لیے تیار کرتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ ہم دعا کے ساتھ, روزے کے ساتھ, ریاضت کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ رجوع لائیں, اپنے خدا کو ملیں, اپنے خدا کے پاس آئیں, اپنے خدا سے اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوں.
کیونکہ جب انسان، کوئی بھی انسان ہو، میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے، جب انسان اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اچھے کاموں کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے، برے کاموں کو ترک کرنا چاہتا ہے، تو خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے لیے جاننا، ارادہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں، جب ہم روزوں کے موسم میں، بڑا اچھا ہے، بڑی عبادتوں کا موقع ملتا ہے کہ ہم جمعے کے روز ہم 14 مقام کی عبادات میں جب شامل ہوتے ہیں، یوخرستی قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہر روز کی تلاوتیں ہماری مدد کرتی ہیں، اتوار اور جمعے کی تلاوتیں اور منگل کی تلاوتیں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم اپنے خدا سے میل کر لیں، ہم اپنے خدا سے۔ اور بڑی خوبصورت جو میں نے آپ کے ساتھ تلاوت پڑھی ہے، بڑی اچھی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمیں طاقت بخشتا ہے، روزہ ہمیں قوت بخشتا ہے۔ روزہ کوئی پریشانی کا نام نہیں ہے، روزہ کوئی تکلیف کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے یہ شادمانی کا نام ہے کہ ہم خوش ہو کر اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور ہمارا خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو۔ یہ میرا اور آپ کا جو منہ ہے یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ جب لوگ ہمیں جانتے ہیں یا ہماری پہچان کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں، پھر بائی نیم ہمیں جانتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں بندی ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے، ہمارا جو چہرہ ہے یہ ہماری شناخت ہے، اور جس طرح ہمارا ماتھا، ہمارا چہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا نمایاں ہے، تو اسے بالکل تر و تازہ رکھنا، بالکل اسے خدا کے ساتھ شادمان رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اپنے منہ کو دھونا جو ہے یہ تازگی کی نشانی ہے، اپنے منہ کو تر و تازہ رکھنا جو ہے یہ ہمیں خدا کے قریب لانے کی ایک بہترین نشانی ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ کو دھونا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے، تاکہ اپنے رب کے ساتھ شادمانی کے ساتھ وقت گزارے۔ اور دوسرا بتایا گیا ہے کہ سر میں تیل لگا۔ تیل جو ہے یہ بائبل مقدس میں قوت کا نشان ہے، مضبوطی کا نشان ہے۔ اس لیے جب انسان مضبوط ہوگا، جب انسان زور والا ہوگا، جب انسان تیل کے ساتھ مالش کرتا ہے تو پھر اس کی چہرے اور اس کے سر کی روحانیت جو ہے وہ تھوڑی فرق ہوتی ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے تاکہ انسان قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کرے، اور جب ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر زندگی میں رونق آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ اور یہ 40 دن کا دورانیہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو خدا کے قریب لانے کا بہترین ایک خوبصورت خدا کی طرف سے وقت ہے۔ آج کل جب ہم روزے پہ بات کرتے ہیں، دعا پہ، تو بڑا اچھا ہے کہ یہ جو 40 دن کا دورانیہ ہے اس میں انسان اپنی زندگی کو دعائیا طور پر جب خدا کے سامنے بار بار پیش کرتا ہے تو دعائیا زندگی مضبوط ہوتی ہے، اور بار بار خدا سے مانگنا، ایمان کے ساتھ مانگنا۔ جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل مقدس اس کا 7واں باب 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا کیا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ مانگو تو تم کو مل جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر روز خدا سے دعا کے ساتھ ملاقات کریں۔ دعا ہماری سانسیں ہیں جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، جن کو قوت کی، طاقت کی روحانی طور پر ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طاقت ہمیں خدا بخشتا ہے۔ اس لیے دعا کا عمل خاندانی دعا ہو سکتی ہے، جماعتی دعا ہو سکتی ہے، آپ کی اور میری پرسنل دعا، انفرادی دعا ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی دعا ہم کریں وہ ہماری مدد کرتی ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے، میرے عزیزو، جب روزے کی بات ہے، دعا کی بات ہے، تو پھر ان دنوں میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا، ویسے بھی پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ لوگ روزوں کے دنوں میں بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کے لیے اپنی مٹھی کھولتے ہیں، لوگ مزدوروں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ بیواؤں کی اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ ان اداروں کی مدد کرتے ہیں
جو لوگ بے کس ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ ان دنوں میں ارادہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی نیکی کے کام کو جاری و ساری رکھیں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی زندگی بنیں. جو ہم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بہت بڑے کام کریں، جو کر سکتے ہیں، جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ ہم تھوڑے طریقے سے بھی کسی نہ کسی کے لیے زندگی کا وسیلہ بنے. تو روزے جو ہے یہ زندگی کا نام ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے کا نام ہے، زندگی کو خدا کے قریب لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو جب ہم دعا کے عمل سے گزرتے ہیں، روزے کے عمل سے گزرتے ہیں، خیرات کے عمل سے گزرتے ہیں، تو پھر زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی ہمیں خدا کے قریب لے کے آتی ہے. اس لیے جیسے بھی آپ کو اچھا لگے، آپ کے خاندان کو اچھا لگے. بہت سارے لوگ ان دنوں میں ذاتی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، کلیسیائی طور پر بھی لوگ اداروں کی خدمت کرتے ہیں. لوگ جس طرح لاہور میں آرچ ڈائسس آف لاہور میں مدر ٹریزا کی سسٹرز ہیں، ہوم آف لو، پھر دارالکلشمہ ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم یوحنا آباد میں دیکھتے ہیں کہ اور بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کی آپ اپنے طور پہ مدد کر سکتے ہیں، کلیسیائی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، خاندانی طور پہ مدد کر سکتے ہیں، تاکہ دوسروں کو زندگی ملے. تو میں آپ کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ روزوں کا موسم بڑا اچھا موسم ہے، بہترین موسم ہے کہ ہم اپنی جانچ پڑتال کریں، اپنے آپ کو جانیں. ضرورت نہیں ہے دوسرے کسی کو جاننے کی. جب اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بندہ بہتر طور پر جان لے تو پھر وہ بڑا اچھا انسان بن سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بار پھر روزوں کا خوبصورت موسم مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ روزوں کے ان دنوں میں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے، آپ ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں. یقیناً یہ 40 دن کا دورانیہ روزوں کے دوران ہماری مدد کرے گا، تاکہ ہماری زندگی میں رونق آئے، خوشی آئے، ہماری زندگی بہتر ہو، اور ہم ہمیشہ خدا کے قریب آئیں. اور پھر ہمیں ایسا لگے گا کہ جب میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں میرا یسوع آیا ہے. تو میری طرف سے آپ کو ایک بار پھر روزوں کے مبارک مقدس ایام بہت مبارک ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سارے ان دنوں میں روزوں کے خوبصورت موسم میں شامل ہیں، اور اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کوشاں ہیں. خدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے قریب لائیں، تاکہ خدا کی طرف سے ہماری زندگیوں میں تازگی بخش ایام آئیں. میری طرف سے آپ کو روزوں کے مبارک ایام بہت بہت مبارک ہوں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. شکریہ.